سورہ بقرہ آیت نمبر 201۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا واللہ سریع الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو دنیا میں بھی ہمیں بھلائی اور بہتری عطا کیجیے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی بہتری اور بھلائی عطا کیجیے، وقنا عذاب النار، اور آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگوں کے لیے ایک بڑا حصہ ہے جو انہوں نے اعمال کے بسبب کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالی جلدی حساب لینے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، بات چل رہی تھی مناسک حج کے سلسلے میں۔ آج آپ حضرات کے سامنے 2-3 باتیں ذکر کرنی ہیں۔ ایک تو یہ بات کہ حج کے جو اہم رکن ہے وہ طواف زیارت بھی ہے، کہ اس کے بغیر انسان کا حج کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس سے پہلے انسان احرام کی پابندیوں سے نکل آتا ہے، لیکن طواف زیارت نہ کرنے کی وجہ سے اس آدمی کے اوپر عورت حلال نہیں ہوتی جب تک وہ طواف زیارت نہ کر لے۔ تو اس ضمن کے اندر کل آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا طواف زیارت اول تو 12 تاریخ کی شام تک پورا کر لے۔ اگر کسی عذر کی بنا پر اس کو مؤخر کرنا پڑا، عذر کی بنا پر مؤخر کرنا پڑا تو تب بھی وہ کرے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اوپر پھر کیا آ جائے گا، کوئی نہ کوئی دم وغیرہ بھی آ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی عورت ہے، اگر عورت کسی عذر کی وجہ سے طواف زیارت نہیں کر سکتی تو وہ کیا کرے؟ محترم سامعین کرام، چونکہ آج کل ایسی صورتحال ہے کہ حج کی جو فلائٹیں وغیرہ جاتی ہیں آتی ہیں، ان کا ایک طے شدہ شیڈول ہوتا ہے کہ انہی شیڈول کے مطابق انہوں نے جانا ہے اور اسی شیڈول کے مطابق انہوں نے واپس آنا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک خاتون ایسی ہے کہ ادھر جناب اعلیٰ وہ کیا کہتے ہیں 9-10 ذی الحجہ شروع ہوئی، ادھر اس کے جناب اعلیٰ ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے، اور حج کے فوراً بعد ہی اس کی کیا ہے واپسی ہے، حج کے فوراً بعد واپسی ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ فلائٹ کا شیڈول طے ہے، اب وہ کیا کرے؟ اس ضمن کے اندر حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی عورت کو، اس کے خامند کو یا جو اس کے ساتھ محرم ہے، اس کو چاہیے کہ کوشش کر لے کہ اس کی تاریخ حج کی جو فلائٹ ہے شیڈول ہے اس کو مؤخر کرانے کی کوشش کرے، اپلیکیشن دے دے،
جب تک اس کے ناپاکی کے ایام میں اتنے دنوں تک اس کو ڈیلے کروا لے۔ اگر ڈیلے ہو جائے تو بہت اچھا، ویل اینڈ گڈ ہے۔ ڈیلے ہو جائے تو جب یہ پاک ہو جائے تو پاکی کی حالت میں اپنا یہ طواف زیارت کرے اور طواف زیارت کر کے واپس آ جائے۔ لیکن کسی وجہ سے اس کی فلائٹ کینسل نہ ہو سکے، نہ چینج ہو سکے، نہ اس کو موقع مل سکے، جی، تو اب ایسی صورت کے اندر یہ عورت کیا کرے؟ چونکہ اگر یہ عورت بھی طواف زیارت کیے بغیر واپس آ گئی، یاد رکھیے گا، یا بھول گئی یا طواف زیارت کر کے بغیر طواف زیارت کی واپس آ گئی، تو اس کے اوپر بھی خامن حلال نہیں ہوگا، یہ بھی اپنے خامن کے پاس نہیں جا سکتی جب تک کہ طواف زیارت نہ کر لے، ٹھیک ہے نا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو اب ایسی صورت کے اندر کہ عورت کی فلائٹ بھی تبدیل بھی نہیں ہو رہی، واپس بھی جانا ہے، اور نہ کرنے کی صورت میں اس طرح کی پیچیدگیوں کا بھی سامنا ہے، تو اب ایسی حالت کے اندر حضرات علماء کرام رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اس عورت کو چاہیے کہ پھر وہ حالت حیض کے اندر ہی طواف کر لے، استغفار کرتے ہوئے، توبہ اور استغفار کرتے ہوئے حالت حیض کے اندر وہ کیا کرے؟ طواف کرے۔ لیکن دم کی صورت کے اندر اس کو چاہیے کہ ایک بڑا جانور، جس کو بدنا کہتے ہیں، بڑا جانور، چاہے وہ اونٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ گائے کی شکل میں ہو، چاہے اور اس طرح بڑا جانور کوئی بھی ہو، وہ ادھر حدود حرم کے اندر اس کو ذبح کرے، تاکہ کسی نہ کسی حد تک اس کی تلافی ہو سکے۔ اور اب یہ عورت جناب اللہ وہ کر کے واپس آ کر مطلب ہے کہ خامن کے لیے حلال ہو جائے گی اور اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق واپس آ جائے، تو اس طرح گنجائش موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت بھول گئی یا اس نے سمجھا کہ بھئی طواف تو حالت حیض میں طواف نہیں ہو سکتا اور میری یہ مجبوری ہے، اور واپس آ گئی، تو جب تک وہ جا کر واپس طواف نہیں کر لے گی تب تک جناب اللہ اس کا کیا کہتے ہیں یہ خامن کے لیے حلال نہیں۔ اس کے اندر اور بھی ایک آدھ مسئلہ اور بھی ہے کہ عورت نے اگر ایام نحر کے اندر جو قربانی کے ایام ہوتے ہیں، اس دوران یا کوئی آدمی یہ مثال کے طور پر واپس آ چکا ہے، طواف زیارت نہیں کیا، واپس آ چکا ہے، اگر اس نے کیا کہتے ہیں ایام نحر میں کسی قسم کا کوئی طواف کیا ہوا تھا تو اس کے لیے پھر کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ ایسی صورت کے اندر اس کو چاہیے کہ وہ علماء سے، مفتیان سے اپنے مسئلہ کرنٹ صورتحال بتا کر اس کے مطابق کیا کر لے، رجوع کر لے، ان سے مسئلے کو پوچھ لے۔ لیکن یہ ایک جنرل جو باتیں تھی وہ آپ حضرات کے سامنے کیا کر دیں، ذکر کر دیں۔ دوسرے نمبر پر آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کل کے درس میں کہ جب لوگ مینا وغیرہ کے اندر یا عرفہ کے میدان میں، یہ تو سارے ایام وہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ سے انسان مناجات کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس وقت لوگوں کی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ وہ کیا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا ہی مانگنا ہے، صرف دنیا ہی مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے یہ مال دے دے، مجھے صحت دے دے، میرا یہ کاروبار میں برکت ہو جائے، میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے، میرا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اس قسم کی باتیں۔ اور باقاعدہ لوگ اس وقت زمانے جاہلیت کے اندر یا ابتدائی اسلام کے اندر وہ لوگ باقاعدہ صرف اور صرف کہ میرے باپ کی اتنے بڑی دولت تھی مجھے بھی مل جائے، یا مجھے اتنے گائیں، اتنے اونٹ، اتنے غلام مل جائیں، اور آج کل کے لوگ جناب مجھے اتنی فیکٹریاں مل جائیں، اتنا میرا یہ بینک بیلنس ہو جائے، یہ ہو جائے وغیرہ ذالک، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضمن میں فرمایا کہ تمہیں چاہیے، اہل ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں، دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں، لیکن اس سے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی بہتری عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے کیا ہے، نجات عطا فرما، جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اب یہاں سے ایک بات حضرات علماء کرام، مفسرین، محدثین کرام رحمہ اللہ یہ بات فرماتے ہیں کہ اب کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کا مانگنا بالکل ہی ممنوع ہے، دنیا نہیں مانگی جا سکتی، کہ نہیں مانگنی دنیا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے آخرت بھی مانگے۔ قرآن مجید کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ،
جو تمہارا دنیا کا حصہ ہے اسے تمہیں بھولنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ سے مانگے، رزق حلال مانگے، اور یہ ساری چیزیں مانگنی چاہیے. خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق حلال کو مانگا ہے، اور فرائض کے بعد رزق حلال کو طلب کرنا یہ سب سے بڑا کیا ہے؟ فریضہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ بس صرف ہاتھ میں تمہارے صرف تسبیح ہو اور نمازیں ہوں اور یہ ہو اور کچھ بھی نہیں. نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمائیں، نکلیں اس کے لیے، رزق حلال کو کمائیں. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن مجید نے دنیا بھی مانگی ہے، لیکن دنیا وہ جو حسنہ ہو، دنیا کے اندر ہیر پھیری، فریبی، دھوکہ یا اس طرح کی چیزیں نہیں. تو اگر کوئی آدمی یہ سمجھے، کوئی جاہل صوفی یا جس پر خشکیت غالب ہو جائے یا صوفیت کا حد درجہ غالب آ جائے، وہ یہ سمجھے کہ شاید دنیا کا مانگنا بالکل مذموم ہے. ایسا نہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے تجارت کر کے کیا ہے دکھائی ہے، تجارت کر کے دکھائی ہے، محنت مزدوری کر کے کیا ہے دکھائی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے. تو گویا ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا حسنہ مانگنے کی بھی کیا ہے ترغیب دی ہے، اور آخرت کے اندر بھی آخرت کو مانگنے بھی کیا ہے ترغیب دی ہے. اور انسان آخرت کو کیا جناب زیادہ وہ کرے، کیونکہ انسان کا دنیا تو جیسے تیسے پھر بھی گزر جائے گی، آخرت تو جناب وہ کیا ہے وہ نہیں کٹ کر رہنے والی، وہاں پر تو ہمیشہ ابد الآباد کے لیے انسان کو کیا ہے رہنا ہوگا. اور ساتھ ہی یہ دعا مانگے وقنا عذاب النار، یا اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے کیا ہے محفوظ فرما، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اور قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے دعائیں سکھائی ہیں کہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے کی، اور اس طرح فجر میں مغرب کی نماز کے بعد اللہم اجرنی دعا مانگنے کی، کہ جو آدمی اس کو فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد کسی سے ہم کلام ہونے سے پہلے مانگ رہے، تو اگر اسی رات اسی دن میں اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے عذاب سے کیا ہے نجات عطا کریں گے. ٹھیک ہے، تو آگے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اہل ایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انہوں نے مانگا ان کے لیے بہت بڑا حصہ ہے، چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دنیا کے اندر بھی بھلائی مانگی ہے اور آخرت کے اندر بھی کیا ہے بھلائی مانگی ہے. ان کے اس نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دنیا میں بھی بڑا حصہ ہے اور آخرت کے اندر بھی کیا ہے بہت بڑا حصہ ہے. اور فرمایا واللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، بہت جلد حساب لینے والے ہیں. اور کتنی جلدی ہے؟ ظاہر ہے آپ حضرات کے علم ہے کہ جو انسان مر جائے من مات فقط قامت قیامت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو آدمی فوت ہو جائے اس کی قیامت آ چکی. اب موت کا وقت کسی انسان کو کوئی پتہ نہیں، ابھی آ جائے، آج آ جائے، شام کو آ جائے، کوئی پتہ نہیں. اس لیے فرمایا واللہ سریع الحساب، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. اور اکٹھا حساب اتنے جلدی لے لیں کوئی پتہ نہیں. آج کل دنیا کے اندر اتنی ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ انسان ایک کمانڈ دیتا ہے اور سینکڑوں کا پتہ نہیں کتنے حساب سے وہ جناب سپر کمپیوٹر ہیں، اور ایک کمانڈ دی اور سب کا حساب کتاب ہو کر ساری چیزیں ہو کر کے آ جاتی. بلکہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ انسان ایسا فارمولہ لگاتا ہے وہ ساتھ ساتھ انٹر کرتا جاتا ہے. تو جیسے اب ریزلٹ جو ہے وہ بناتے ہیں، اب انہوں نے فارمولہ دیا ہوتا ہے، اس فارمولے کے تحت وہ ساتھ ساتھ اس کی ریشو، تناسب، وہ فیل پاس ہونے کی جو اس کی پرسنٹیج ہے وہ ساتھ ساتھ آتی ہے. ادھر بندہ انٹر کرتا جاتا ہے، ادھر ساتھ ساتھ آتے جاتی ہے. جب دنیا کا یہ نظام اتنا کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پتہ نہیں کون سا سپر کمپیوٹر اور کس طرح کا ہوگا، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا واللہ سریع الحساب، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت جلد کیا ہے حساب لینے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.